اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ پھر اللہ تعالی نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کو ایسی عبرتناک موت دی کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ پیارے دوستو، دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام ذوالقرنین ہے، اور 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پوری روئی زمین پر حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بختی نصر تھا۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ہمارے چینل تبلیغ القرآن والحدیث کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی، اور ویڈیو کو بھی ساتھ لائک کریں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کا حکم دیتا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر اور شرک کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نمرودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئی جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو جن کو پوجتے تھے کلہاڑی کے ذریعے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو ان میں بڑا بت تھا اس کو کچھ نہ کہا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی چونکہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ گئی کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام لوگ نمرود کے پاس حاضر ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا دینے کا کہا۔ چنانچہ نمرود نے سب کی بات سن کر یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر ایسا ہی کیا۔ بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالی نے اس آگ کو حکم دیا تو آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنا عرصہ اس آگ میں تھا تو اللہ تعالی کی خاص رحمتوں میں تھا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر نمرودیوں کو حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا سمجھایا اور اپنے کفر اور شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن نمرود نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پاک میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورۃ البقرہ۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکارا کر دیا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا، اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسی مغرب سے نکال دے، یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہوں وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، سو تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور اللہ بھی انصاف کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ زید بن اسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، اس نے انکار کر دیا، اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا،
اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا اور کہا تو اپنی لشکر جمع کر لے، میں اپنی لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی آؤٹ میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اسے بہت عرصہ عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔